अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद आप सबको ख्वाबों के जहान में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ बेलगाम नॉवल के एपिसोड 5 लेकर। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं सुने तो पहले जाके वो सुन लें ताकि आपको स्टोरी पता चल जाए, और मुझे साथ साथ बताइएगा आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो वक्त ज़ाया के बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस पापा मैं निकल ही रहा हूँ। वो एक हाथ से सूटकेस में कपड़े डाल रहा था जबकि उसका दूसरा हाथ कान से लगा था। बेटा जल्दी करो, आधे घंटे में तुम्हारी फ्लाइट है, एयरपोर्ट भी पहुंचना है तुम्हें। दूसरी जानिब से मिस्टर अशरफ की आवाज़ आई, आप फिक्र नहीं करें पापा, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। वो सूटकेस बंद करने में मसरूफ था। ज़मान बेटा, ये तुम्हारा वॉलेट और ज़रूरी पेपर्स हैं। उसके कमरे में दाखिल होने वाली सोफिया ने कहा। वो लाइन काटने के बाद मोबाइल जेब में रख रहा था। अच्छा अम्मी, अब मुझे निकलना होगा वरना फिर से पापा की कॉल आ जाएगी। ठीक है बेटा, संभल कर जाना और जाते ही मुझे कॉल लाजमी करना। वो फिक्रमंद सी होने लगी थी। आखिर उनका बेटा शहर से नहीं बल्कि मुल्क से ही दूर जा रहा था। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, अपना और पापा का बहुत ख्याल रखिएगा। उसने उनके गाल को छूकर कहा तो वो मुस्कुराने लगी। वो कमरे से रुखसत होकर नीचे अपनी गाड़ी की जानिब आया, लेकिन गाड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ते बढ़ते कदम जम गए। दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा। दिल के धड़कने के साथ साथ असलफा का चेहरा उसकी आंखों के गिर्द घूमने लगा। उससे रहा न गया। वो एक बार फिर असलफा के घर की तरफ बढ़ने लगा। पहली दस्तक होते ही दरवाज़ा खोल दिया गया। ऐसा मालूम होता था कि मानो असलफा को ये इल्हाम हो गया हो कि ज़मान दस्तक देने वाला है। वो सामने रोनी से सूरत लिए खड़ी उसका मुंह तक रही थी, जबकि आज ज़मान का चेहरा भी उतरा हुआ था। वो दोनों अपने होंठों से कुछ कह नहीं पा रहे थे, मगर आंखें बहुत से पैगाम दे रही थी। दोनों मोहब्बत के मारे घर की दहलीज पर खड़े एक दूसरे का बस मुंह तक रहे थे। बहुत से शिकवे, शिकायत और इल्तिजाएं थीं जो असलफा की आंखें उसकी आंखों से कर रही थीं, जबकि ज़मान की निगाहों में बेबसी और मजबूरी के आसार साफ नजर आ रहे थे। एक आंसू उसकी आंख के प्याले से फरार होकर उसके नरम और नाजुक गालों पर फिसलने लगा। ज़मान की निगाहों से आंसू की ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपनी उंगली के पोरों से उसके आंसुओं को फना किया। उसकी उंगली के लम्स के 4 आंसू और फरार हो गए। मत जाओ, वो कांपते लबों से बामुश्किल बोल सकी। मत रोको असलफा, वरना जाना मुश्किल हो जाएगा। वो नजरें झुका कर बोला, मैं तुम्हारे बगैर इतना वक्त कैसे गुजारूंगी ज़मान। वो तड़प कर बोली, तुम एक फौजी की बीवी हो असलफा, तुम्हें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा। मैं तुम्हारा होकर भी तुमसे ज़्यादा अपने मुल्क का हूँ। उसके अल्फाज असलफा के सीने में चुभने लगे। एक औरत दुनिया में सबसे ज़्यादा, हत्ता कि अपनी औलाद से भी ज़्यादा मोहब्बत अपने शौहर से करती है। वक्त आने पर वो अपने जिगर के टुकड़े जैसी औलाद किसी और की झोली में तो डाल सकती है, मगर अपने शौहर को दुनिया की किसी भी शय के साथ बांट नहीं सकती। लेकिन फौजी वो वाहिद शख्स होता है जिसकी बीवी का पड़ता है, क्योंकि एक सिपाही अपनी जान हथेली पर रख कर जिंदगी गुजारता है। ना जाने कब और कहाँ वो अपने मुल्क के लिए कुर्बान हो जाए और अपने पीछे अपना ख़ानदान छोड़ जाए। सिपाही होना जितना काबिल फ़ख्र है, उतना ही सिपाही की बीवी होना भी काबिल फ़ख्र है, क्योंकि बहुत बड़ा दिल होता है उस औरत का जो एक सिपाही की बीवी होती है। असलफा भी इस बड़े दिल के साथ अपने आंसुओं को पोंछकर मुस्कुराने लगी। ये वादा है मेरा आपसे मिस्टर ज़मान, आपकी असलफा आपसे ज़्यादा बहादुर और हिम्मत वाली बनकर दिखाएगी आपको। उसकी खुद एतमादी देखकर ज़मान की परेशानी एक पल में हवा हो गई। उसके गाल को प्यार से छूकर मुड़ गया। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, जबकि वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसे देखती रही। मलिक साहब, आज
جلسے میں جو خطاب آپ کو عوام اور اس کے لیے میں نے اسپیچ تیار کر لی ہے، آپ چاہیں تو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ لاؤنج میں بیٹھے جمال سیٹھی جو کہ شاہ زیب ملک کی پارٹی کے سینئر کارکن تھے، انہوں نے ایک کاپی ان کی طرف پڑھائی، جسے کھول کر شاہ زیب ملک اسپیچ کا جائزہ لینے لگے۔ یہ لو شانی، ایک بار تم بھی اچھی سے پڑھ لو۔ انہوں نے یہ کاپی اپنے اسسٹنٹ کی طرف پڑھائی جو ان کے برابر والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ابھی وہ کسی اور بات کی طرف رخ کر ہی رہے تھے کہ اوپر سے دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتے ہوئے زلان کی طرف ان کی نگاہ گئی۔ کہاں جا رہے ہو تم برخوردار؟ شاہ زیب ملک نے اس کو جاتا دیکھا تو پوچھنے لگے۔ میں ذرا ضروری کام سے جا رہا ہوں ڈیڈ، زلان نے کہا۔ اور کون سا ضروری کام؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے گہری سانس لی۔ کام ختم ہونے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گی۔ کام ختم ہونے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا، ابھی مجھے ذرا دیر ہو رہی ہے۔ وہ دو ٹوک جواب دیتا ہوا نکل گیا، جبکہ وہ اصل حقیقت بھانپ چکے تھے۔ آخر تھے تو وہ اس کے باپ نہ۔ ڈور بیل پر کوئی انگلی رکھ کر بھول چکا تھا۔ ڈور بیل کی مستقل بجنے کی آواز اسلفہ کا دل دہل گیا۔ وہ ایک دم سے چونک کر نیند سے جاگی۔ اس کے کمرے میں مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آج شام سے ہی اس کا سر بھاری ہونے لگا تھا تو دوائی کھا کر وہ لیٹ گئی تھی، مگر اس بے ہنگم ڈور بیل کی آواز نے اس کی نیند اڑا دی۔ ڈور بیل پہ رکھا ہوا ہاتھ اب تک نہ ہٹا تھا۔ آج گھر کا ملازم بھی چھٹی پر تھا۔ اس نے بامشکل آنکھوں کو کھول کر گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو رات کی 8 بجا رہی تھی۔ ابھی وہ اس خیال میں ہی الجھی ہوئی تھی کہ اس وقت دروازے پر آخر کون قیامت برپا کر رہا ہے کہ دماغ میں ماضی کا چکر لگا کر گزر گیا جو آج صبح اس کو ملا تھا، اور اسے ایک دم زلان ملک کا خیال آیا۔ وہ تیزی سے ہڑبڑا کر اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی جو اسے بیڈ کی دوسری طرف سے ملا۔ دوپٹہ دونوں شانوں پر ڈال کر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلنے لگی۔ جب تک وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کے پاس پہنچی، امسا دروازے کو کھولنے کے لیے اس کے پاس آ چکی تھی۔ ماما رک جائیں، دروازہ مت کھولیں۔ اس نے وہی اپنی جگہ سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے امسا کو آواز لگائی، جس سے امسا چونک گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں دروازے سے دور لے گئی۔ کیا ہو گیا اسلفہ؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ امسا نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ماما دروازے پر زلان ملک ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے آپ کو صبح بتایا تھا نا، سب کچھ اسی سلسلے میں آیا ہے وہ یہاں۔ اس کی باتیں سن کر وہ مزید پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اب کیا کریں اسلفہ؟ امسا نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے ماما؟ ہم دروازہ ہی نہیں کھولیں گے، بچانے تھے اس کو، جتنا بچانا ہے اس نے۔ نفرت سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن اسلفہ اگر اس نے کوئی ایسا ویسا قدم اٹھا لیا تو؟ امسا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کرنے دے اس کو جو کرنا ہے ماما، جب تک آپ کی بیٹی زندہ ہے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے امسا کو حوصلہ دیا۔ کچھ نہیں بولی، بس ڈور بیل کی آواز کو محسوس کر رہی تھی جو ان کے ذہن میں چپ رہی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑے زلان ملک کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ وقت دیکھا تھا کہ جب وہ بے بس ہوا، مگر اس بدتمیزی کا بدلہ تو اسے لینا ہی تھا۔ گالی اور ڈور بیل پر نشانہ باندھ کر ڈریگر چلا دیا۔ ایک زوردار فائر کی آواز گونجی جس سے گھر کے اندر بیٹھی اسلفہ اور امسا بری طرح چونک چکی تھی۔ ان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ کچھ دیر میں گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور وہ فرراٹے مارتے ہوئی گاڑی اپنے سفر پر نکل گئی۔ گاڑی کے جانے کی آواز اس بات کا ظاہری ثبوت تھی کہ زلان ملک الٹے قدموں لوٹ چکا ہے، مگر اس فائر کی آواز نے ان دونوں کے دماغوں کو سن کر دیا تھا۔ اس نے بیئر کی بوتل پوری قوت کے ساتھ فلور پر ماری جو چورا چور ہو چکی تھی۔ اس کی نگاہیں انگارہ ہو رہی تھیں جبکہ وہ خود نشے میں ٹگمگا رہا تھا۔
ایک دوسری بوتل منہ سے لگائے وہ لاؤنج سے باہر نکلتا ہوا سوئمنگ پول کی طرف آیا۔ وہ آج ضرورت سے زیادہ ڈرنک کر چکا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اب تک 6 بیئر سے بھری ہوئی بوتلیں بھی توڑ دی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ منہ سے بوتل لگائے ہوئے سوئمنگ پول کے کنارے پر بیٹھ چکا تھا۔ شہزیب ملک گھر میں موجود نہیں تھے، مگر وہ اپنے ایک خاص آدمی منہاج کو گھر چھوڑ گئے تھے، جو اس وقت زلان کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے زلان کے کندھے کو چھوا، جس پر زلان نے اس کا ہاتھ بری طرح جھڑک دیا۔ کیا ہو گیا زلان بابا، آپ اس قدر غصے میں کیوں ہیں؟ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس سے پوچھا، جس پر وہ اسے گھورنے لگا۔ یہ آج سوئمنگ پول کا پانی اتنا کم کیوں ہے؟ زلان نے اس کو گھورتے ہوئے پوچھا تو اس کی نظریں بے اختیار سوئمنگ پول پر پڑی۔ پانی آج واقعی نہ ہونے کے برابر تھا۔ سوئمنگ پول کی صفائی کروانی ہے، اسی لیے پانی ختم کروایا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کل تک پانی بھر جائے گا، ملازم نے کہا۔ جتنا بھی شراب کا سٹاک ہے گھر میں، سب لے کر آؤ، اس نے منہاج کے منہ کے انتہائی قریب ہو کر کہا، جس پر وہ اس کے منہ سے آنے والی بھپکے محسوس کر سکتا تھا، اور وہ سانس روکنے پر مجبور ہو گیا۔ جاؤ! اس بار زلان کی آواز نے اس کے کانوں کو سن کر دیا تھا، اور ملازم گھبرا کر بھاگتا ہوا لاؤنج کی طرف جانے لگا۔ کیا سمجھتی ہے وہ؟ اس نے شیر کو للکارا ہے۔ شیر کو، اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ نشے کی حالت میں خود سے خود کلامی کر رہا تھا۔ منہاج کچھ دیر میں ہی شراب کا ڈھیر لا کر اس کے سامنے رکھ چکا تھا، جبکہ وہ ایک ایک کر کے ساری بوتلوں کے ڈھکن کھول کر شراب سوئمنگ پول میں انڈیل رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ زلان بابو؟ منہاج ہکا بکا رہ کر زلان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دینے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر میں اس نے آہستہ آہستہ ساری شراب اس پول میں انڈیل دی۔ اب تماشا شروع ہوگا اب تماشا ازلفا۔ وہ شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ آج اس کا غصہ اس کا جنون بن چکا تھا۔ جب زلان ملک کو غصہ آتا تھا تو سب اس سے پناہ مانگتے تھے۔ وہ جانور کا روپ دھار لیتا تھا۔ میں تم دونوں ماں بیٹی کو ایسے نچاؤں گا کہ ساری دنیا تمہاری ذلت کا تماشا دیکھے گی۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ اس نے اپنی جینز کی جیب سے ماچس نکالی اور ایک تیلی جلا کر اس سوئمنگ پول میں پھینک دی، جس نے پول میں جاتے ہی پورے پول کو آگ کی نظر کر دیا۔ منہاج یہ نظارہ دیکھ کر سانس لینا ہی بھول چکا تھا، جبکہ زلان ملک اس بھڑکتی ہوئی آگ آج کی رات کی تاریکی مزید گہری ہو چکی تھی۔ ایک عجیب سا ویرانہ تھا اس گھر میں، جس ویرانے سے خوف آتا تھا۔ پول میں لگی آگ نے جلدی پورے گھر کو دھواں دھواں کر دیا تھا۔ جلا کر راکھ کر دوں گا میں تمہارے گھر کو ازلفا، اس نے قہقہا لگایا۔ وہ پاگل مجنوں کی طرح منہ پھاڑ کر بس ہنس رہا تھا، جبکہ پول پوری طرح آتش کدہ بن چکا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک پریویس ایپیسوڈز نہیں سنی تو ڈسکرپشن میں میں نے لنک ایڈ کر دیا ہے، آپ پہلے جا کر پریویس ایپیسوڈ سن لیں تاکہ آپ کو سیریز کی سمجھ اچھے سے آ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔